السلام علیکم خوفستان کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیر و خیریت سے ہوں گے اور خوشحال بھی۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ کہانی ایک ایسی سچی کہانی ہے جو بہت ہی خطرناک ہونے جا رہی ہے۔ نہیں کیا ہے دعاؤں کا حصار تو کر لیجئے۔ آپ لوگوں کو آج ایک ایسی خطرناک کہانی سنانے جا رہی ہوں، شاید آپ کی راتوں کی نیندیں چھین لیں۔ ڈولمن مال کی تیسری منزل پر ایک نیا بوتیک کھلا تھا۔ ڈولمن مال کراچی کی ایک مشہور مال ہے جہاں پر بہت سارے لوگ آمد و رفت وہاں لگی رہتی ہے اور لوگ شاپنگ کے لیے آتے رہتے ہیں۔ ڈولمن مال کی تیسری منزل پر ایک نیا بوتیک کھلا، شاہ نواز برائڈل بوتیک۔ بوتیک اتنا حسین تھا کہ اندر داخل ہوتے ہی لگتا جیسے کسی خواب میں آ گئے ہوں۔ ہر طرف دلہنوں کے جوڑے ایک سے ایک بڑھ کر کہ ہر جوڑے پر انسان کی آنکھیں اٹک جائیں۔ ہر طرف دلہنوں کے جوڑے، سرخ لہنگے، زیورات اور چمکتی روشنیوں سے بھرا منظر۔ مگر رات کو جب مال بند ہوتا تو ان روشنیوں کے بیچ کچھ عجیب سا ہونے لگتا۔ کچھ سیل گرلز کہتی تھیں کہ رات کے وقت بوتیک کے اندر سے ہلکی سی ہنسی آتی ہے، جیسے کوئی دلہن میک اپ روم میں بیٹھی خود کو سجا رہی ہو۔ سی سی ٹی وی میں کبھی کسی سفید جوڑے والی عورت کو گزرے دیکھا گیا، لیکن جب گارڈ اندر گیا تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں ہوتا تھا۔ بوتیک کے مالک شاہ نواز نے ایک خاص شوکیس بنوایا تھا جس میں ایک سنہری دلہن کا لباس اور ایک خوبصورت مومی مجسمہ رکھا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ مجسمہ ایک اصلی دلہن کی شکل میں بنایا گیا تھا اور کافی زیادہ اس کے اوپر سب سے مہنگی چیز ہی بوتیک کی ٹانگا کرتے تھے، جو بہت زیادہ مہنگے داموں فروخت ہوتی تھی۔ ایک رات شاہ نواز بوتیک بند کرنے کے بعد دیر تک بل میں کام کرتا رہا۔ 12 بجے کے بعد بوتیک کی لائٹ خود بخود آن ہو گئی، ڈریسنگ روم کا پردہ ہلا اور مجسمے سارے آہستہ آہستہ مسکرانے لگے۔ اس کے ہاتھ ہلے، اس کی آنکھوں میں سرخ روشنی جھلکنے لگی اور آواز اس کے لبوں سے نکلنے لگی کہ آج میری باری ہے شاہ نواز۔ دلہن کبھی اکیلی نہیں رہتی۔ یہ دیکھنا تھا کہ شاہ نواز الٹا سیدھا اپنے بوتیک سے بھاگا۔ شاہ نواز بتاتا ہے کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو آوازیں بھی دیں لیکن کسی نے میری آواز نہیں سنی۔ شاہ نواز کہتا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی اور آیت کریمہ کا ورد کیا۔ آیت کریمہ کا ورد کرتے ہی میرے دکان کی جتنے بھی شٹر تھے جو اتنے بھاری ہو رکھے تھے کہ میں پوری قوت سے اس کو دھکیلتا تھا کہ اچانک سے وہ کھل گئے اور میں باہر نکل کر بے ہوش ہو گیا۔ بتاتا ہے کہ صبح 5 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی جب میں نے اپنے آپ کو ہاسپٹل میں پایا۔ میں دیکھتا ہوں کہ مال کے ارد گرد جو لوگ تھے یا کچھ گارڈ جو تھے وہ مجھے یہاں تک لے کر آئے۔ وہ کہتے ہیں بھائی کیا ہو گیا؟ تو اپنے بوتیک کے باہر ایسے پڑے تھے۔ مجھے فکر ہوئی کہ بوتیک میں نے تالا نہیں لگایا تھا اور بوتیک کے اندر صرف اندر کا شٹر ہی گرا ہوا تھا۔ میں فوراً بھاگنے کے لیے گیا تو گارڈ کہتا ہے کہ بھائی مجھے پتہ ہے تم یہاں پر بہت پرانے ہو، میں نے تمہاری دکان کے اندر تالا لگا دیا تھا، تم بے فکر رہو، جا کے تم چاہو تو تم میرے ساتھ چل کے اپنا سارا سامان بھی چیک کر سکتے ہو۔ شاہ نواز کے دل کو تھوڑا سکون پہنچتا ہے۔ صبح شاہ نواز کے گاہک کال کرتے ہیں کہ صاحب آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ رات کو ایسا واقعہ ہم نے سنا ہے۔ شاہ نواز بتاتا ہے کہ ہاں سب ٹھیک ہے، تم بوتیک کھولو۔ جب بوتیک کھولتے ہیں تو شاہ نواز بار بار کسی نہ کسی بہانے سے اپنے لوگوں سے، اپنے کاریگروں سے فون کر کر پوچھتا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے صاحب آپ کو آج کیا ہو گیا؟ سب کچھ ٹھیک ہے؟ شاہ نواز اس واقعے کے بعد خود تو نہیں جاتا لیکن کسی مولوی کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ جب مولوی دکان کی چوکھٹ پر ہی قدم رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تمہاری دکان کے اوپر کسی چڑیل کا سایہ ہے، کوئی عورت ہے جو کہ آصف کے روپ میں تمہارے دکان پر ابھی نہیں سالوں سے ہے، لیکن یہ دکان تم نے کب کھولی ہے؟ شاہ نواز بتاتا ہے کہ میں یہاں پر پہلے جوتوں کی دکان ہوتی تھی تو کبھی نہیں ہوا، میرے جوتوں کی دکان کو میں نے بند کر کے یہاں پہ دلہنوں کا بوتیک کھول لیا، دلہن کے کپڑوں کا بوتیک کھولا۔ تو وہ کہتے ہیں جب سے میں یہاں پر کھولا کچھ نہ کچھ عجیب سے واقعات رونما ہونے لگے ہیں۔ تو مولوی صاحب پڑھائی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہاں پر ایک عورت کا سایہ ہے اور اس عورت کو تم نے چھیڑ دیا ہے کیونکہ وہ عورت کنواری مری ہے اور وہ عورت جس کی دکھتی رکھی دلہن کا سنگار ہے۔
یا تو تم یہاں سے دکان کہیں اور شفٹ کر لو یا تم یہ کاروبار کو ختم کر دو، کیونکہ وہ سائے کی طرح تم سے چپک گئی ہے اور وہ تمہیں پسند کرنے لگی ہے، کیونکہ اس کا کوئی دولہا نہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں عنقریب ہی یہاں سے لے جائے۔ شاہ نواز کا یہ سننا تھا کہ شاہ نواز خوفزدہ ہو جاتا ہے، مولوی صاحب اسے تعویذ بھی دیتے ہیں، وہ تعویذ باندھتا ہے لیکن وہ پھر دکان کے اندر نہیں جاتا۔ شاہ نواز سمجھتا ہے کہ شاید میں ہی ڈر گیا ہوں، لیکن جو کاریگر ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب ہم تمہاری دکان میں کام نہیں کریں گے، ہم کسی ایسی عورت کو یہاں پر آتے جاتے دیکھتے ہیں جو ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے، اس کے پاس سے ایک الگ قسم کی خوشبو آتی ہے، ایک الگ ہی قسم کی خوشبو، جیسے کسی نے بہت ہی زیادہ کوئی مشک یا عنبر جیسا کوئی پہنا ہوا ہو۔ ہم اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، ہم کھنچتے چلے جاتے ہیں، جب قریب جاتے ہیں تو وہ غائب ہو جاتی ہے۔ شاہ نواز جب یہ ساری باتیں سنتا ہے تو شاہ نواز کہتا ہے کہ ڈارمن مال کی تیسری منزل پر جو ایک دکان میں نے کھولی تھی میں نے اسے بند کر دی، میں نے آہستہ آہستہ اپنا مال باہر نکالنا شروع کیا۔ یہی نہیں، وہ بتاتا ہے کہ میرا مال اتنا مجھے نقصان ہوا اس دکان کے اندر کہ میری مہنگے سے مہنگے شراروں میں کم سے کم کھوتے لگ جاتے، کچھ کہیں سے جل جاتا یا کہیں سے کڑھائی کی جگہ پر اس قدر بدنما داغ ہو جاتے کہ وہ ڈرائی کلیننگ کی بعد بھی صاف نہیں ہو پاتے۔ حالانکہ ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ ابھی فیکٹری سے مال نیا بن کر آیا ہے تو کس طرح سے اس مال پر جو ہے نا وہ خرابی آ گئی۔ شاہ نواز کہتا ہے کہ اس دکان کو میں نے خالی کر دیا اور ڈومن مال کی تیسری منزل پر یہ دکان جو بوتیک میں نے کھولا تھا وہ اب واقع نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر اتنے عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے، مجھے کافی گھاٹا بھی ہوا اور میں خود بھی ایک ذہنی مریض بن گیا۔ وہ بتاتا ہے کہ اب میں نے کسی اور مال میں دکان کھولی ہے، لیکن میں نے اب یہ تمام جتنے بھی دلہن کے کپڑے تھے، جتنے بھی بوتیک تھے، یہ میں نے بند کر دیا اور میں نے اسی جگہ پر اب نارمل ڈریسز کی دکان کھول رکھی ہے۔ وہ کہتا ہے شاید مجھے راضی نہیں آئی، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں ذہنی مریض بن چکا ہوں، مجھے اکثر رات کو کسی عورت کی چھن چھن کی آواز سنائی دیتی ہے، کسی پائل کی کھن کھن، کوئی تیز خوشبو اپٹن کسی خوشبو میرے ناک کے آگے سے گزرتی ہے، میں اٹھ کر بیٹھ جاتا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی عورت میرے قریب آئی ہے، کوئی سرگوشی کرتی ہے کہ شاہ نواز میں آ گئی ہوں، کیونکہ میں اس رات کا منظر نہیں بھول سکتا جب اس نے مجھے کہا تھا کہ میں اب اکیلی نہیں جاؤں گی۔